السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے مرض سے محفوظ رکھے۔ جہاں رہیں آپ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ دل سے دعا ہے، کہہ دیں آمین۔ چند میرے مکھنا ویڈیو پوری تکنا، چند میرے مکھنا۔ ناظرین، جو آج کا واقعہ اور سٹوری ہے وہ ایک ایسی لڑکی کی ہے کہ جو پاکستان سے باہر جاتی ہے، باہر جا کر خوب جو ہے وہ پڑھائی کے اندر بھی ایک لائق ہوتی ہے، تو پڑھائی کے اندر بھی بڑے اچھے نمبر لیتی ہے، مزید آگے بڑھتے بڑھتے ساتھ ساتھ کام کرتی ہے اور اپنا گھر بھی سنبھالتی ہے اور شادی بھی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد طلاق ہوتی ہے، پھر آگے شادی کیسے ہوتی ہے، کس جگہ ہوتی ہے، یہ سارا واقعہ سٹوری سننے کے لیے گزارش ہے کہ چینل پر نہیں ہوئے تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری آپ کو مل سکے۔ جی ناظرین، 3 بہنیں ہوتی ہیں۔ 3 بہنوں میں سے ایک بہن جو ہے، والدین اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ پڑھائی کے اندر لائق ہو، بہت ذہین ہو، یعنی اچھے مارکس آپ کے آتے ہیں تو آپ باہر چلی جاؤ۔ تو وہ جاتی ہے پیرس۔ پیرس جیسے قدم رکھتی ہے، پڑھائی کے اندر لائق ہوتی ہے، اچھی اسٹوڈنٹ ہوتی ہے، اس کو وہاں نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے۔ پھر وہ ساتھ ساتھ کام کاج کرتی ہے، گھر بناتی ہے، اپنی 2 بہنوں کی شادیاں کرتی ہے، خوب جو ہے وہ کماتی ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا آپ بھی شادی کر لو، تو وہ کہ پھر 32-33 سال عمر ہو جاتی ہے۔ پھر وہ سوچتی ہے تو انڈین ایک لڑکا جو ہے اس کو ملتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ شادی کا یعنی سوچتی ہے، تو والدین اس کو روکتے ہیں کہ نہ کرو، کسی پاکستانی کے ساتھ کر لو۔ تو خیر کہتی کہ ماں کو کہتی کہ ماں لڑکا اچھا ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، تو میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ خیر شادی ہو جاتی ہے ان کی۔ شادی ہونے کے بعد 3 سال گزر جاتے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوتی ان کے ہاں۔ شوہر جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، بیوی اپنے ٹیسٹ کرواتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں ہے۔ تو اب اچانک ایک مرتبہ یہ جو لڑکی ہے نا سائرہ کو جو یعنی اس کی سہیلیاں جو ہے ایک دن تصویریں اور ویڈیو کے ساتھ پورے ثبوت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ آپ کا شوہر فلاں ہوٹل کے اندر ایک عورت کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ تو وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے، تو شوہر جو ہے وہ صاف صاف بتاتا ہے کہ یہ ایک بیوہ عورت ہے، تو 2 بچے ہیں اس کے ساتھ، تو کیوں نہ یار میں اس کے ساتھ شادی کر لوں اور اس کو چھت بھی مل جائے گا، ہم تو ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں، ہمارے پاس تو کمائی بے تحاشا ہے، تو ہمیں بچے بھی مل جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یار سائرہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ دین کے مطابق تو شوہر کو حق ہے، تو میں اس کے معاملے کے اندر یعنی اٹکوں گی نہیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ جب شادی ہوئی تو شوہر کی جو ہے وہ دوسری بیوی کے اندر نا دلچسپی بڑھنے لگی، تو سائرہ جو ہے وہ دن بدن پریشان، حتیٰ کہ ایک دن وہ بات کرتی ہے کہ آپ اس کے اندر دلچسپی بڑھا رہے ہو، مجھے پوچھتے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ دل کے اندر جلنے لگی، تو اس نے ایک دن بالآخر کہہ دیا کہ مجھے آپ اگر اس کے ساتھ ہی دلچسپی رکھتے ہو مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دی تو کچھ وقت جو ہے وہ پریشان رہنے لگی، تو پریشانی کے دوران اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ 10-15 دن جو ہے 20 دن کے لیے لندن چلی جاؤں، سیر سپاٹا کر آتی ہوں، دماغ فریش ہو جائے۔ جب وہاں جاتی ہے نا تو وہاں اسے ایک ملتا ہے سلطان نامی شخص۔ سلطان نامی شخص جب ملتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ جو ماجرا ہوتا ہے وہ بتاتی ہے۔ تو سلطان کہتا ہے کہ سیم کہانی جو ہے میرے ساتھ ہوئی ہے کہ ہم پیرس گئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، تو وہاں ہمیں ریحان نامی ایک لڑکا ملا تھا، وہ بھی انڈین تھا، تو سلطان جو ہے وہ بھی انڈین تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے آگے پیچھے ہوتا رہا، ہماری خوب خدمت کی، تو مجھے نہیں پتہ چلا کہ میری بیوی کا نمبر اس نے لے لیا تھا اور یہ دونوں آپس میں یعنی رابطے میں تھے۔ تو جب ہم واپس لندن آئے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، تو اچانک ایک مرتبہ میری بیوی نے مجھ سے طلاق لے لی۔ تو برطانیہ قانون کے مطابق میری جو ہاف جائیداد تھی وہ میری بیوی کی تھی، تو اور وہ بھی اس نے لی، تو اور چلا گئی پیرس جا کر ریحان سے شادی کر لی۔ تو پھر وہ جو سائرہ ہے نا وہ کہتی ہے کہ وہ جو ریحان ہے نا وہ میرا شوہر تھا، تو آپ کی بیوی نے میرا شوہر مجھ سے چھینا۔ سلطان کہتا نہیں کہ آپ کے شوہر نے میری بیوی مجھ سے چھینی،
میں تو ایک ڈاکٹر تھا پڑھا لکھا، ہم تو اپنے بچوں کو پلان کر رہے تھے کہ ہم کیسے بچوں کو پڑھائیں گے، آگے کیا کریں گے، تو بس ہماری زندگی تباہ کر دی آپ کے شوہر نے۔ تو ساحرہ نے کہا نہیں کہ آپ کی بیوی نے میرے شوہر کی زندگی، میری زندگی تباہ کی۔ خیر دونوں کی کہانی جو تھی وہ ایک جیسی تھی۔ تو یہ کچھ دنوں کے اندر اندر یہ ان دونوں کے آپس میں تعلقات بننے لگے۔ پھر بالآخر ان دونوں نے سوچا کہ زخم ہمارے ایک جیسے ہیں، تو دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ ساحرہ کہتی میں نے شادی اس لیے کی کہ یعنی اس کی بیوی نے میرا شوہر چھینا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں سلطان کے ساتھ شادی کر کے ریحان کو جلاؤں گی، تو ان کی زندگی جو ہے وہ یعنی آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو اب اسی عورت کی جو ریحان کے ساتھ پہلے شادی ہوئی تھی تو اس کے اندر یعنی اولاد نہیں تھی، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیٹا دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد بیٹی ہوئی۔ اب بڑے سکون کی ہنسی خوشی کی جو زندگی ہے وہ یعنی لندن کے اندر گزار رہے تھے، پھر یہ پیرس کے اندر آ گئے، تو اب پیرس کے اندر ان کی زندگی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ اور سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔